رانا ثناء اللہ صاحب کی آفر، آپ کے خیال میں جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں یہ پارٹی کی آپ کو لگتا ہے آفر ہے، حکومت نے کچھ پریمپٹ کیا ہے، کچھ ہونے جا رہا ہے؟ واٹ از یور ٹیک آن کہ وہ کہتے ہیں معافی مانگیں 9 مئی پر اور آگے بڑھیں؟ میرے خیال میں صحیح کہہ رہے ہیں رانا صاحب. دیکھیں اگر سیاسی جماعتیں مل کے کوئی بیٹھ کے فیصلہ کر سکتی ہیں اور دوسری طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے کہیں پہ کوئی بیچ کا کوئی راستہ نکل آئے تو وہ نکل آنا چاہیے. میری حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی جتنی پولرائزیشن اس وقت ہو چکی ہے، جس نہج پہ ہم چیزوں کو لے کے آگے ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں نظر آتی. پھر اس کا حل یہی ہے کہ یا تو آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. اب آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، بشک انہی ججز پہ مشتمل بنا دیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئے ہیں، اور ادھر سارا کچھ ثابت کر دیں. تو پھر جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں عوامی پریشر بھی ان کے اوپر پڑے گا کہ آپ معافی مانگ لیں، اور وہ شاید ہو سکتا ہے معافی مانگ لیں. لیکن آپ کے خیال میں مقتدرہ کی مرضی کے بغیر کہہ رہے ہیں کہ خود کہہ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے یہ رانا صاحب مجھے لگتا ہے کہ رانا صاحب کی اپنی ہو سکتا ہے کہ اپنی انپوٹ ہو. رانا ثناء اللہ کہہ دو، میرے متھے نہ لگے. رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی انپوٹ ہوگی. اور رانا ثناء اللہ صاحب بہت سارے معاملات میں جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہ حکومت کو وہ رائے بھی دیتے ہیں جو سم ٹائم حکومت کو پسند نہیں آتی، چاہے وہ گرفتاریوں کا معاملہ ہو یا دوسرا معاملہ ہو. تو رانا صاحب ایک سیاسی ورکر ہیں، جینون سیاسی ورکر ہیں، اور میرے خیال میں ان کی رائے بڑی صائب ہوتی ہے. تو دونوں سائڈوں کو غور کرنا چاہیے. رائٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.